गुड मॉर्निंग। 9th क्लास, अपनी किताब की तरफ ध्यान दे दो। जो सबक हमने पढ़ा था इंसान कामिल, उसका तीसरा पैरा हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे की पैदाइश से चंद माह पहले इसके बाप का इंतकाल हो जाता है। जो ये छोटा बच्चा था, इसका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उसका जो वालिद थे उसका इंतकाल हो जाता और अभी इसकी उम्र 6 साल की भी नहीं कि शफीक माँ का साया सर से उठ जाता है। तो इसके फौरन बाद ही इसकी माँ का साया भी इसके सर से उठ जाता है। अब इस यतीम की निगरानी इसके दादा के हिस्से में आती है। तो इस जो बच्चा रह गया उसकी परवरिश इसके दादा ने की है। अब लेकिन इस नई विलादत को 2 साल भी नहीं गुजरे कि ये साया भी सर से उठ जाता है। 2 साल भी नहीं हुए थे तो ये साया भी इसके सर से उठ जाता है। जैसे कुदरत को ये दिखाना मकसूद हो कि इसके पालने वाले, इसकी निगरानी करने वाले इस अजीज इसके अजीज नहीं बल्कि कुदरत इलाही है। लेकिन अब ऐसी कुदरत को ऐसे करना था, कुदरत को ऐसा कुछ, इसके कुदरत का ऐसा उसूल था कि इसके पालने और इसकी निगरानी करने वाले इसके अजीज नहीं बल्कि कुदरत इलाही है। अब इसका कुदरत ही इसको पालने का, कुदरत ने उसको ऐसे पालने का जरिया बनाया जो किसी खास मकसद के लिए इसकी तरबियत कर रही है। जो किसी खास मकसद के लिए इसको इसने तरबियत के लिए तैयार किया है। अभी एक चाचा का दम बाकी था और उन्होंने भतीजे की सरपरस्ती का फर्ज अपने जिम्मा लिया। तो अभी कुछ एक चाचा रह गए थे तो उसने भतीजे की परवरिश अपने हाथों में उसने ये जिम्मा ले लिया, ऊपर उसने फर्ज जानकर जिम्मा ले लिया। वो तिजारत के सिलसिले में शाम, जगह का नाम है, वगैरह का सफ़र करते थे। वो तिजारत के सिलसिले में दुनिया भर की जगहों का सैर किया करते थे। जो जगह है शाम वगैरह, उस जगह का भी वो सफ़र करते थे। इसमें उन्होंने इस अजीज और होनहार भतीजे को अपने साथ लिया। इस वक्त क्या किया उसने इस होनहार बच्चे को अपने साथ उठाया और इस तरह से अपने इर्द गिर्द पेश की दुनिया को देखने और इसकी मावी, समाजी, इखलाकी और रूहानी हालत का मुताला करने का मौका मिला। तो जब इसने अपने साथ इसको अपने साथ ले लिया, जब जहाँ जाता था उसको अपने साथ लेता था, तो उसको दुनिया की हर किसी चीज़ का, मावी, समाजी, इखलाकी और रूहानी हालत का उसको पूरा अंदाज़ा हो गया। अच्छे से उसका मुताला किया। दिल की आंखें तो कुदरत ने इब्तिदा से रोशन की। तो एक कुदरत ने इसको अपनी रोशनी दी, अपनी रोशनी से नवाजा है। अब बाहर की आंखों ने भी इंसान की और ज़वाल के मंजर देखे। अब इसको तो खुदा ने अपना साया ही अपने अंदाज से इसको परवरिश की। तो अब इसको बाहर की दुनिया के हालात भी मालूम होने लगे, जिससे दिल पर चोट पड़ी। जब अब दुनिया के हालात से इससे वाकिफ हो गया तो थोड़ा सा मायूस हो जाता और सोच बेदार हुई। जो तमाम मुतालिमीन इखलाक और इंसानियत के हादियों के हिस्सा में आती है, यानी इंसान की ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर बनाया जाए और इनके किरदार में किस तरह पाकीज़गी और शराफत पैदा हो। अब इसने ये दिमाग में ये लाया कि अब दुनिया में आके इंसान को किन किन चीज़ों से मुकाबला करना पड़ता है, किस तरह से इंसान ज़िंदगी बसर करता है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी के किरदार को किस तरह से पाकीज़गी और शराफत से पाकीज़गी और शराफत ज़िंदगी में लाए। लेकिन ये ज़माना तैयारी का था, सीरत के नकूश को तरबियत देने और उजागर करने का था। लेकिन ये ज़माना जो था इंसान को उजागर करने का था, दुनिया को देखने और इंसानों के बरतने का था। अब ये ऐसा ज़माना आया है जिसमें इंसानों को पहचानने का ज़माना आया। अभी ऐलान का पैगाम पहचानने का वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने तिजारत का शगुल इख्तियार किया। अब उसने क्या किया, उसने भी तिजारत करना शुरू किया।
جس میں مفید مطلب تجربے حاصل ہوتے تھے. ان کے پاس دولت نہ تھی لیکن نوجوان میں ان کی دیانت، امانت اور سمجھداری کا شہرہ پھیل چکا تھا. اگرچہ ان کے پاس دولت نہیں تھی لیکن اس انسان میں دیانت، امانت اور سمجھداری بہت تھی، تو اس چیز کا اس کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہو گیا. سارے شہر میں ڈنکا بج گیا، بہت ہی ایماندار ہے، سمجھدار ہے، دیانتدار ہے. اس شہرت سے متاثر ہو کر عرب کی ایک شریف اور بیوہ خاتون نے اپنی تجارت کا انتظام ان کے سپرد کر دیا. تو یہ شہرت جب ان کے ہاں آ گئی تو اس نے کیا کیا، اس کی شہرت کی وجہ سے عرب کی شہر میں ایک شریف اور بیوہ خاندان کی ایک شریف اور بیوہ خاتون نے اپنی تجارت کا انتظام جو تھا، اس کے پاس جو تجارت تھی اس نے ان کے سپرد کر دی، اور اس فرض کو انہوں نے ایمانداری، سلیقے اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا کہ محترم خاتون بی بی ختیجہ نے اپنی طرف سے شادی کی خواہش ظاہر کی. تو اس عورت نے جب اس کی ایمانداری، اپنی ایمانداری اور اس کی جو سمجھداری دیکھی تو اس نے اس کے سلیقے کو اس طرح سے انجام دیا کہ اس نے اب یہ خواہش دل میں کی کہ ایک عورت اس کے ساتھ شادی کرے گی. اور یہ مبارک رشتہ آئندہ 25 برس یعنی ان کے انتقال تک قائم رہا. تو یہ رشتہ، ان کا جو رشتہ یہ 25 سال تک قائم رہا. اس طرح انہیں خاندانی زندگی کے ادب اور شرافتوں کو برتنے اور دنیا کے سامنے ان کی عملی مثال پیش کرنے کا موقع حاصل ہوا. تو اس طرح سے ان کو زندگی کے آداب اور شرافتوں کو برتنے اور دنیا کے سامنے ان کو عملی جامہ پہنانے کا موقع مل گیا. اس وقت ان کی کیا پوزیشن تھی؟ انہوں نے دنیاوی زندگی کے مختلف پہلو دیکھ لیے تھے اور کاروبار کو تجربہ حاصل کیا. تو اس وقت اس کے یہ کیا کہ اس نے پورا تجربہ حاصل کیا، کاروبار کا جو تجربہ تھا وہ اس نے پورا اچھے سے حاصل کیا. اپنی شرافت، دیانت، مروت، انسانی دوستی، ہمدردی کی بدولت لوگوں نے ان کے گھر میں ان کے دلوں میں گھر کر لیا. یعنی ان کی شہرت ایسی ہو گئی، ان کی دیانتداری، ان کی مروت، ان کی شرافت، انسان دوستی، ہمدردی کو دیکھ کر لوگوں نے اس پر پورا بھروسہ کیا. انہوں نے اپنے دلوں میں اس کو جگہ دے دی. ان کی ساری زندگی ان کی نظروں کے سامنے گزری. تو ان کی جو ساری زندگی لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی گزری، اور انہوں نے اس میں کوئی کمزوری، کوئی جول نہیں دیکھا تھا، اور کچھ بھی انہوں نے اس میں کچھ کمزوری انہوں نے کچھ نہیں پایا. ان کی ایمانداری، ان کی شرافت میں، ان کی دوستی میں، ان کی ہمدردی میں کچھ گڑبڑ نہیں پایا. اس لیے دوستوں، دشمنوں، مخالفوں، سب نے انہیں اتفاق رائے کے ساتھ صادق اور امین کا خطاب دیا تھا. تو انہوں نے اس کو سچا ہونے کا خطاب دیا. لوگوں نے، دشمنوں، لوگوں نے، دوستوں نے، سب جو ان کے مخالف تھے انہوں نے سب اس کو سچائی کا خطاب دیا، اور ان کی سچائی کے قابل تھی. تو جو سچائی تھی ان کے اندر وہ بہت ہی قابل تعریف تھی. اور ان کی سیرت وغیرہ، ان کی سیرت و کردار کی بلندی کے گواہ اہل وطن کو اس نوجوان سے بہت سی امیدیں تھیں. تو جو انہوں نے اپنی قابلیت ان کے اندر تھی تو ان کو لوگوں پر بھی بہت ہی، ان کے ساتھ بہت ساری وہ امیدیں وابستہ تھی. وہ اس سے اپنا فائدہ اور لیڈر بنانے کو تیار تھے. اور ان کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا. عزت، نیک نامی، دولت، خاندانی زندگی کی آرائش اور آرام کی زندگی گزارنے کا موقع. بے شک یہ سب چیزیں تھیں. ایک معنی میں آرام بھی نصیب تھا لیکن آرام نصیب نہیں تھا. بہت کچھ تھا لیکن آرام نصیب میں نہیں تھا. لیکن اطمینان نہ تھا. اور اطمینان تو دل کی تسکین اور روح کی مسرت سے ہوتی ہے. تو اطمینان انسان کو جب خوشی ملتی ہے، روح کو جب خوشی ملتی ہے تب انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے. جس کا سر چشمہ ذاتی فراغت نہیں بلکہ معرفت الہی اور خدمت ہے. لیکن وہ کس سے انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ اطمینان اور
دل کا سکون تب انسان کو حاصل ہوتا ہے جب انسان خدا کی عبادت میں من لگائے. خدا کی عبادت سے ہی انسان کو شانتی ملتی ہے، انسان کے روح کو اس وقت سکون آتا ہے. اس قلب ساقی کو حق کی تلاش تھی اور معرفت الہی کی لگن تھی. تو جو یہ لڑکا تھا اس کے اندر اچھے چیز کی تلاش تھی اور خدا کو ڈھونڈنے کی اس کو تلاش تھی. ساتھ ہی انہیں یہ فکر تھی کہ دنیا جس سے یہ بے شمار مرد اور عورتیں زندگی کے اعلیٰ تقاضوں اور قدروں سے نہ آشنا جانوروں کی سی بلکہ بعض لحاظ سے اس سے بھی بدتر زندگی بسر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو لوگوں کی بھی فکر تھی کہ لوگ دنیا کے لوگ کس طرح سے اپنی جو ان کو اپنی حقوق ہیں، جو ان کے اپنے فرائض ہیں، وہ کچھ بھی ان کے ساتھ ان کو کچھ بھی واقفیت نہیں ہے. تو یہ لوگ گزارتے ہیں جانوروں کی سی زندگی، ان کی زندگی سے بھی بدتر زندگی گزارا کرتے ہیں. یہ کس طرح خالق کی کائنات کی مشیت کی تکمیل کر سکتے، اور جب ان کی اچھی زندگی نہیں تو کس طرح سے خدا کا وہ فرض انجام دیں گے. اس گپ اندھیرے میں جو کہ چاروں طرف چھایا ہوا تھا، اپنی کٹیا میں چراغ جلا کر بیٹھ جانے سے اس جذبہ اصلاح خدمت کی تشبیہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے. اس نے کیا کیا، اس نے ایک گفا میں جا کر ایک چراغ جلایا اور یہی سوچتا رہا کہ کس طرح سے ان لوگوں کے مسئلے کس طرح سے حل ہو جائیں، کس طرح سے لوگ اچھے ٹھکانے پر آ جائیں. جو ان کو بے چین رکھتا تھا، ان کو دل میں یہی پریشانی تھی لوگوں کی زندگی کے کیسے ہوگی، کس طرح سے زندگی بسر کریں گے، کیا ہوگا ان کے نصیب میں، کس طرح سے لوگ زندگی بسر کریں گے. ان کو ہر وقت دھن تھی کہ کس طرح اپنے ہم جنسوں کو اس سیدھے اور سچے راستے پر لگائیں. ان کو یہ دل میں یہی پریشانی تھی کہ کس طرح سے لوگوں کو میں اچھے راستے پر لا سکوں اور ان کے اچھے زندگی کے اچھے سکون اصول بتاؤں جس سے وہ بٹک گئے تھے، جو ان کی زندگی میں ہے نہیں. تو وہ کس طرح سے سدھریں گے، کس طرح سے ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کس طرح سے ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی. وہ ان کے دماغ میں وہی خیال آ رہے تھے، کس طرح سے میں ان کو اچھی زندگی کے اصول سکھاؤں، کس طرح سے میں ان کو زندگی کے طور طریقے بتاؤں، کس طرح سے یہ لوگوں کی زندگی اچھی بن جائے گی. اوکے.